نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا درس ہے آدم علیہ السلام کی وفات۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ آپ کا انتقال بھی جمعہ کے دن ہوا، اور حالانکہ روایت پائی جاتی ہے کہ آپ پیدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو جمعہ کا دن تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو جمعہ کا دن تھا، جب جنت سے آپ غلطی کرنے کی وجہ سے نکالے گئے، زمین کی طرف بھیجے گئے تو جمعہ کا دن تھا۔ تو اسی سلسلے سے جو ہے جڑنے والی دوسری بات ہے کہ آدم علیہ السلام کا انتقال بھی جمعہ کے دن ہوا۔ آدم علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ملائک بھیجے، جیسے اجرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں دوسرے ملائک۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جو ہے روح نکالنے کے لیے ملائک آئے، اور ان کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کے پاس جنت کی جو ہے خوشبو تھی، اور جنت سے ہی وہ ان کے لیے کفن یعنی کپڑا لائے تھے، اور وہ جب آئے تو آدم علیہ السلام کی روح انہوں نے نکالی۔ روح نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جو ہے نہلایا، نہلانے کے بعد جو ہے ان کو کفن پہنایا، جو آپ جو ہے یعنی ملائک جنت سے لے کے آئے، اور ان کے جو ہے خوشبو لگائی، جو جنت سے وہ لے کر آئے خوشبو بھی، تو انہوں نے ان کو کفنایا اور خوشبو لگائی۔ اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی، اور آپ علیہ السلام کو یعنی آدم علیہ السلام کو قبر کھود کے نہیں جو ہے اس میں لحد بنائی، اور لحد بنا کے اس میں آپ کو رکھا یعنی دفنایا گیا۔ اور ملائک نے یہ وصیت کی آدم علیہ السلام کے اولاد کے لیے، جبکہ شیش علیہ السلام اس وقت بحیات تھے، اور بھی چند بیٹے ہوں گے، بہرحال شیش علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ان کے لیے وصیت کی کہ یہی طریقہ تمہارا ہے اور آنے والے نسل انسانیت یعنی خصوصاً مسلمانوں کا ہے، اسی طرح جو ہے اپنے مردوں کو دفناؤ کفناؤ، اور جو ہے اسی طرح کا عمل آپ کرتے رہو۔ اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو جو ہے نہلایا جائے، اچھا کفن دیا جائے، اور کفن دینے کے بعد جو ہے خوشبو لگائی جائے، پھر اس کو قبرستان لے جایا جائے، جہاں عام مسلمانوں کا قبرستان ہوتا ہے یا جگہ مختص کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جو ہے اس کو قبر میں اتارا جائے، اور سنت کے مطابق اس کو دفنایا جائے، اور پھر جو ہے یہ طریقہ ہر مسلمان کو اپنانا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتلایا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی ملائک نے پڑھی، اور جو آپ کے ساتھ چند لوگ تھے یا آپ کے بیٹے تھے انہوں نے بھی پڑھی۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے لیے قبر جو ہے لحد تیار کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحد سنت ہے، اور جو دوسری قبر جس کو شق کہا جاتا ہے وہ بھی درست ہے اور صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو افضلیت دی ہے۔ تو لحد اور شق میں کیا فرق ہے قبر میں؟ لحد کہتے ہیں کہ قبر کو کھود دیا جائے، پھر اس کے سائیڈ میں جو ہے یعنی کہ قبلہ کی طرف ایک علیحدہ سے قبر بنائی جاتی ہے، ایک جیسے اعلیٰ نما یا طاق نما قبر بنائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کو لٹایا جاتا ہے یعنی میت کو، اور سائیڈ سے جو ہے کچی اینٹ یا کوئی پتھر لگا دیا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اور شق کہتے ہیں کہ سیدھی قبر بنا دی جائے، اور پھر اس میں سیدھا جو ہے میت کو لٹا دیا جائے، اور اس کے بعد اوپر سے پٹاؤ رکھ دیا جائے۔ پٹاؤ اس میں بھی رہتا ہے لیکن جو ہے اس میں سائیڈ میں لگتا ہے، اور ادھر جو ہے اوپر سے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو شق اور لحد میں یہ فرق ہے، لحد جو ہے افضل ہے اور شق جو ہے سنت ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا، ملائک نے جو آدم علیہ السلام کے لیے اولاد کے لیے بتلایا، وہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی اسلام کا پابند بنائے،
دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔